حامل القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَلِيلًا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ یخادعون اللہ وہو خادعہم. خادع یخادع دھوکہ دینا یا دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یہ دونوں طرح سے مفہوم رکھتا ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا دھوکے میں مبتلا کرنا جو ہے وہ کئی پہلوؤں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کنفیوز کیا ہوا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ وہ مسلمانوں میں ہیں یا کافروں میں ہے، تو یہ کنفیوژن جو ہے یہ ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے کسی انسان کے لیے. انسان کتنی بڑی مشکل میں ہو لیکن کنفیوز نہ ہو، اسے پتہ ہو کہ میں مشکل میں ہوں اور وہ ایفرٹ کرے اس میں سے نکلنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کے راستے کھولتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کسی جگہ پر تو پھر وہ کوئی پیش رفت نہیں کر سکتا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، تو یہ بہت بڑی سزا ہے. پھر یہی کنفیوژن ہے کہ جو ذرا اور زیادہ گہرا ہو جائے تو پھر وہ نفسیاتی الجھن سے نکل کر وہ نفسیاتی بیماری بن جاتا ہے. اور اس وقت دنیا میں صرف پاکستان ہی میں نہیں، اکثر جو آپ کو ڈاکٹرز کے پاس ٹھٹ کے ٹھٹ نظر آتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ انسان کی اس کنفیوزڈ یعنی نیچر کا ہے کہ وہ کنفیوزڈ ہے مختلف معاملات میں، طے نہیں کر پا رہا تھا کیا کرنا ہے. یعنی یا یہ نہیں طے کر رہا کہ یہ دوست ہے یا دشمن ہے. وہ ہمارے والد صاحب مرحوم کے دوست، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت کرے. وہ کہا کرتے تھے کہ عورت جو ہے وہ بڑے چاؤ سے بہو لے کے آتی ہے، اور جب بہو گھر میں آتی ہے تو وہ محسوس کرنے لگتی ہے کہ وہ اس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے. یعنی وہ کنفیوژن ہے کہ یہ میرے بیٹے کو کے گھر کو بسانے کے لیے یا میری موسنا ہے کہ میرے گھر کو بسانے کے لیے آئی ہے یا میری دشمن ہے. اگر وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ نہیں یہ تو میں خود شوق سے لے کے آئی ہوں، اس کا تو ہمارے گھر پر احسان ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ نے پوتے پوتیاں عطا کی ہیں، تو پھر وہی جو ہے وہ باعث رحمت ہو جاتا ہے اور ساری جو ٹینشن ہے ذہن کی وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر انسان اپنی ہی بہو کو کوئی خاتون جو ہے وہ اپنی دشمن سمجھنے لگے گی تو پھر ظاہر بات ہے کہ اب اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ بہو بچوں والی ہو جائے اور اس کو نکالا بھی نہیں جا سکتا، بیٹا طلاق بھی نہیں دے سکتا، اور خام خواہ اسے دینی بھی نہیں چاہیے. لیکن بہرحال ماں جو ہے وہ یہ طے نہیں کر پا رہی کہ یہ میری دوست ہے کہ دشمن ہے. اور اسی طرح بہو جو ہے وہ یہ بات نہیں محسوس کرتی کہ یہ میرے شوہر کی ماں ہے، اور اس کو ریپلیس کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن وہ مسلسل جو ہے وہ اپنے شوہر کو اپنی ساس کے بارے میں بھڑکاتی رہتی ہے اور اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جو ہے وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، اور پھر اس کنفیوژن کی وجہ سے بے شمار الجھنیں، بے شمار بیماریاں. اور جو نفسیاتی امراض کے ماہرین ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کے پاس تو لوگ جا ہی رہے ہیں، لیکن عام جو بلڈ پریشر اور شوگر کے پرابلمز ہیں اور دوسری تیسری جو عام بیماریاں ہیں، ان کی بھی اصل وجہ جو ہے وہ ٹینشن ہے. اگر انسان کا ذہن جو ہے یکسو ہو جائے تو پھر انسان جو ہے بہت زیادہ کلیئر ہو کر اپنے آگے کی طرف چلنے کا کوئی سوچتا ہے، اور وہیں پر وہ گھومتا نہیں رہتا اور وہیں پر وہ پریشانیوں کے اندر گھرا نہیں رہتا. منافقین بھی کیا ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، دو باتیں، ایک تو یہ کہ ان کا قبیلہ بحیثیت مجموعی مسلمان ہو گیا اور ان کے لیے اب ممکن نہیں رہا کہ اپنے قبیلے سے ہٹ کر وہ کفر کے اوپر قائم رہیں۔ دوسری بات یہ کہ بہرحال دین کی باتیں جو ہیں وہ اپیل تو کرتی ہیں، آپ کوئی بھی واعظ سنیں تو آپ کو وہ باتیں جو ہیں وہ اپیل کریں گی، تو اپیل کی باتیں اچھی لگی کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ ہے، یہ ہمارا رب ہے، اور پھر یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، آخرت کا ذکر جو ہے یہ بھی ٹھیک ہے، ایمان لے آئے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد وہ کنفیوز رہے کہ کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ بات سمجھیں اس بات کی کہ دین اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ اب اصل دین اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے راستے میں اللہ کے رسول کھڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ان کے بتائے ہوئے پیٹرن پر کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ان کی اطاعت ضروری ہے۔ یہ ہے اصل بنیادی موضوع کہ جس کو وہ سارٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو ان الذین یخادعون اللہ والذین وہو خادعهم، اب کرتے کرتے کیا ہو گیا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی تھوڑی سی ریزنٹمنٹ ہوئی، پھر دوری ہو گئی، اور پھر دشمنی میں بدل گئی۔ اب وہ کیا ہے کہ وہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈرمائن کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوششوں میں مبتلا ہیں، اور سمجھ کیا رہے ہیں کہ ہم کوئی خدمت کر رہے ہیں دین کی، یا ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ ہموار کر رہے ہیں کہ جو اللہ کا رسول ہے وہ ایک انسان ہے، اور ہم یہ سروس کر رہے ہیں کہ وہ کہیں اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بن جائے۔ تو فرمایا اب کرتے کرتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پہ اتر آئے ہیں، اور اب مسلمانوں کو اور اللہ کو انڈائریکٹلی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے خیال میں دھوکہ دیتے ہیں، وہو خادعہم، حالانکہ اصل میں اللہ تعالیٰ انہیں دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اب فور فرنٹ پر کیا ہے کہ ان کی جو ساری کی ساری دشمنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے انہیں کوئی بیر نہیں ہے۔ لیکن نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ اب وہ نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہے نا نماز، لیکن نماز پڑھنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ تو جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا دوری اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تعلق، اگرچہ تھیوریٹیکلی وہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی مجھے کرنی چاہیے، لیکن وہ کر نہیں پاتا، اور نیٹ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی ہی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ، یعنی وہ جو ارکان ہیں کہ پورے کے پورے پورا سجدہ کیا جائے، پھر درمیان میں قوما کیا جائے، پھر دوسرا سجدہ کیا جائے، رکوع پورا کیا جائے، اور رکوع کے بعد پھر باقاعدہ پورا انسان اٹھے، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ پہلے میں نے اس کو جو قوما کہہ دیا، یعنی دو سجدوں کے درمیان جلسہ ہے، اور پھر رکوع کے بعد قوما ہے۔ اب یہ سب کیا ہے؟ یہ ارکان ہیں ہمارے نماز کے، اگر ان میں سے کوئی رکن رہ جاتا ہے تو پھر نماز تو ہوتی نہیں۔ تو نماز وہ اپنے خیال میں پڑھ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ ہے کہ نہیں؟ چاہیے کیا کہ وہ خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے لیے آئے، اور ٹائم جو ہے وہ صرف ایک کھانا پوری کے لیے نہ آئے۔ تو نیٹ رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، اٹھک بیٹھک کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب نہیں ہوتی۔ نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ دو مقاصد ہیں نماز کے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری، اور دوسرا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ تو وہ حاضری تو ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا گیا، یعنی ایک لفظ بھی توجہ کے ساتھ نہیں پڑھا، ایک لفظ بھی توجہ کے ساتھ نہ پڑھا ہو، لیکن ارکان پورے ہو جائیں تب بھی حاضری پوری ہو جاتی ہے۔ تو نہ حاضری پوری ہوئی، تو سستی کے ساتھ پڑھی تو حاضری بھی پوری نہیں ہوئی، اور جب اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا تو دوسرا مقصد بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو ولا
یراؤن الناس، یعنی سستی کے ساتھ آتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی حاضری لگوانے کے لیے آتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ اسلامی معاشرہ ہے مدینہ منورہ کا، آپ تصور کیجئے، یعنی کوئی آدمی مسلمان بھی ہو اور وہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اب وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے اور اس معاشرے میں اپنے اس مقام کو برقرار رکھنے کے لیے وہ آتا بھی ہے مسجد میں، لیکن چونکہ نہ وہ پوری حاضری لگواتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو گویا اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ تو یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، یہ تذبذب کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ اس کا ایگزیکٹ ترجمہ اگر کیا جائے تو انگریزی میں آسان ترجمہ ہے اسٹیٹ آف انڈیسیژن، کہ انسان تذبذب میں ہے، ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ میں نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان ہے، ان کا راستہ کیا ہے؟ ہر سے باد آباد، کہ ہم نے اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو ان کا حکم ہوگا وہ سر آنکھوں پر ہے، ہم ان کے لیے جان بھی دیں گے، ہم وہ نماز کے لیے بلائیں گے تو نماز کے لیے حاضر ہو جائیں گے، اور وہ فنڈ مانگیں گے تو ہم فنڈ جو ہیں وہ پیش کر دیں گے، وہ اور کوئی قربانی مانگے کہ ہم وہ پیش کر دیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ جو ہے ہم نے مان لیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے تھرو ہے، لہٰذا انہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ڈر کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی سخت حکم نہ آ جائے، کوئی مال کا تقاضا نہ آ جائے، یا کوئی جان اور مال کھپانے کے لیے کھپاتے ہوئے اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم نہ آ جائے۔ جان تو بڑی پیاری ہے انہیں، جبکہ جو سچے ایمان والے ہیں ان کے نزدیک جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری، یہ ہے ان کا اصل دین، لہذا وہ ایک آگے بڑھ رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور اچیومنٹس بھی کر رہے ہیں، دونوں چیزیں یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ کیوں چل رہی ہیں؟ کہ انہیں کوئی تذبذب نہیں ہے۔ ان کا کیا معاملہ ہے؟ مذبذبین بین ذالک، یہ اس کیفیت میں تذبذب کے اندر ہیں، لا الہ ہؤلاء، نہ یہ ان میں ہے مسلمانوں میں شامل ہے، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ یہ کافروں میں شامل ہے۔ یعنی زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں تو گویا مسلمان ہیں، اور دل سے نہیں مانتے تو گویا کافر ہیں۔ تو کیا ہیں؟ انہیں خود پتہ نہیں کہ یہ کیا ہیں، مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ تعالیٰ ہی بھٹکا دے تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ یہاں بھٹکانے سے مراد کیا ہے؟ یہ قرآن مجید میں کئی دفعہ اسلوب آیا ہے اور یہ بڑا بنیادی مضمون ہے، یعنی جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، کہ جسے اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دے اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے کہ کوئی شخص ہدایت کا طالب ہو تو اسے بھٹکا دے، لہذا یہ قرآن مجید میں واضح کیا گیا ہے کہ یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے لازماً راستہ دکھائے گا۔ لیکن جو آپٹ کرے گمراہی کو، یعنی اس کے سامنے ہدایت کا راستہ آئے اور وہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے ثابت کر دے کہ اسے ہدایت نہیں چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے دفع ہو جاؤ، اور جسے اللہ تعالیٰ کہہ دے دفع ہو جاؤ تو اس کے لیے کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ کبھی وہ ہدایت پر آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتا۔ تو من یضلل اللہ، جس کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ کنفرم کر دے اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو تم اس کے لیے کوئی راہ نہ پاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنانا۔ اب یہ دیکھیے بڑی کلیئر انسٹرکشن ہے، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنانا۔ اب یہ ایٹیٹیوڈ کس کا تھا؟ اب چونکہ منافقین جو ہیں یہ کلمہ گو تھے، لہذا ان کو ہمیشہ قرآن مجید میں ایڈریس کیا جاتا ہے
مومنوں کے نام سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، یعنی آپ کو قل یا ایھا الکافرون ملتی ہے نا آیت قرآن مجید میں، 30ویں پارے کی صورت ہے قل یا ایھا الکافرون، آپ کو مل جائے گا قرآن مجید میں قل یا ایھا الذین ہادوا، یا ایھا الذین ہادوا اے یہودیو، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اس میں یہودی بھی آ گئے عیسائی بھی آ گئے، لیکن آپ کو یا ایھا المنافقون ملتا ہے کہیں پر؟ کیوں جی صاحب نہیں ہے نا یا ایھا المنافقون، اس لیے کہ ان کے اوپر جو کور تھا وہ ایمان کا کور تھا، لہذا قرآن مجید میں یعنی مسلمانوں کی 3 کیٹیگریز کو خطاب کیا گیا ہے۔ نمبر 1 سچے مسلمان جو دل و جان سے کلمہ پڑھتے ہیں، لہذا وہ مسلمان بھی ہیں اور سچے ایمان والے بھی ہیں جو اپنا تن من دھن لگاتے ہیں۔ دوسرے ہیں کمزور ایمان والے، کلمہ گو ہیں یعنی دل سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے ساتھ ہیں لیکن ان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، لہذا وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا کے ہیڈنگ کے اندر آئیں گے۔ تیسرے یہ ہیں کہ جو کلمہ گو ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن دل سے اس کی نفی کر رہے ہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ ایمان اصل میں ایمان بالرسالت ہے، ایک ہے ماننا، اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، لیکن جسے اصطلاحاً ایمان کہا جاتا ہے وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بلکہ آخری رسول ماننا۔ تو اب چونکہ زبان سے وہ کہتے ہیں سب کے سب، لہذا اسی پر سارا کا سارا معاملہ ہوگا۔ 3 کیٹیگریز ہیں، تو یہاں اصل میں خطاب کس سے ہے؟ وہ منافقین سے خطاب ہے، لیکن جنرل تمام مسلمانوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بھی اس میں انسٹرکشن ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کیفیت وہی ہے کہ ہم میں سے جو کمزور ایمان والے ہیں وہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھنا جو ہے وہ بڑا ضروری سمجھتے ہیں، باقاعدہ آرگو کرتے ہیں، اخبارات میں کالم لکھتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کر جو ہے وہ مذاکروں میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ ہمیں ویسٹ کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے، دل میں کیا ہے؟ خوف۔ اب یہ انسٹرکشن ہر اہل ایمان کے لیے جو بھی کلمہ گو ہے یہ انسٹرکشن ہے، اس لیے کہ کمزور ایمان والا اور منافق یہ بالکل قریب قریب ہوتے ہیں، یعنی عملی کے اعتبار سے برابر ہوں گے، لیکن جس کا پلڑا جھکا ہوگا ایمان کی طرف اس کی علامت کیا ہوگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اون کرے گا، اور منافق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی رنگ میں ڈس اون کرے گا۔ یعنی اب ہمارا یہ سارے کے سارے جو ہمارے لوگ ہیں دانشور، اگر آپ دیکھیں تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ کلمہ گو ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ ہمیں تلقین کرتے ہیں اور ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ ہم ویسٹ کے ساتھ بنا کر رکھیں، لیکن درمیان میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو توہین رسالت کا مسئلہ ہے اس کو بھی آپ سمجھ لیں۔ اصل چکر کیا ہے کہ جو سچا ایمان والا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اون کرے گا، خواہ ساری دنیا مجھ سے روٹ جائے، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میری جان چلی جائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن ہمارا جو انٹلیکچوئل یعنی کلچر ہے وہ کیا ہے، دانشورانہ جو سوچ ہے وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے لیے ویسٹ کو ناراض کرنا اور اس کے لیے ویسٹ کے غصوں و غصے کا وکٹم بننا، یہ کوئی عقل مندی کی سوچ نہیں ہے نا۔ ایک سوچ آپ اخبارات میں یہی پڑھتے ہیں، ٹی وی پر یہی دیکھتے ہیں کہ یعنی اگر ویسٹ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ تم توہین رسالت کا قانون ختم کر دو، تو دانش مندی کی بات، عقل مندی کی بات یہی ہے کہ ہم وہ قانون ختم کر دیں، ہے نا یہ سوچ پوری کی پوری۔ اب ان آیات کے اندر آپ پڑھیں گے کہ ٹو سٹارٹ ود یہ کمزور ایمان کا مینیفیسٹیشن ہوگا، لیکن اگر آگے بات چلے گی تو پھر یہ منافقت کے اندر انسان داخل ہو جائے گا۔ یعنی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ لائن آپ نہیں کھینچ سکتے، لیکن اصول یہی ہے۔ تو فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریح الزام لے لو؟
بات سمجھ گئے آپ کہ نہیں؟ کہ اگر تم میرے پیغمبر کو پیٹھ دکھاؤ گے تو پھر میری طرف سے دفع ہو جاؤ. یعنی اس کو سادہ لفظوں میں اگر میں کہوں تو پھر میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. میری طرف سے تمہارے اوپر الزام ہے آفینس کا کہ تم نے میرے خلاف آفینس کیا ہے اس لیے کہ میرے پیغمبر کو نہیں مانا. اسی بات کو جو اللہ کے پیغمبروں کی جو حیثیت ہے اس کو آپ ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں. میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ میں کوئی دور ایسا رہا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے باغی نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے نہ ہوں. لیکن تاریخ میں اللہ تعالیٰ کے جو بڑے بڑے عذاب آئے ہیں وہ کن پر آئے ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو ماننے سے انکار کیا ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. یعنی ان کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وکٹم بنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ذات کو اس طرح سے نہ ماننے پر سزا نہیں دیتا لیکن اپنے پیغمبر کے انکار کرنے پر سزا دیتا ہے. تو وہ بات کہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے وہ آج بھی اسی طرح درست ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ اسلام کے دشمن ہیں اور ایک طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ تقاضا کرتا ہے کہ میرے رسول کے ساتھ وفاداری اختیار کرو، اس کو اون کرو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر تم میرے رسول کو ڈس اون کرتے ہو تو پھر دفع ہو جاؤ. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. تو کیا تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اوپر استغاثہ قائم کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو دلیل دے رہے ہو کہ وہ تمہارے خلاف ایکشن لے اس بات پر کہ تم منافقت کا راستہ اختیار کر کے کافروں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہو اور ان سے پروٹیکشن حاصل کرنا چاہتے ہو، اور تمہیں میری پروٹیکشن پر یقین نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن جو ہے وہ بڑی پروٹیکشن ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کو پرسو کریں گے، اس کو چاہیں گے، اس کے خواہش مند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان دا لانگ رن ہمیں پروٹیکٹ کرے گا. اور اگر ہم کافروں کے اندر پروٹیکشن تلاش کریں گے تو کافر کو تو خود اپنی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. وَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں پاؤ گے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں، باز آ جائیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں. یعنی توبہ اصل میں کیا ہے؟ تابہ یتوب توبن کے معنی ہے لوٹنا، اور اس کا جو اصل سینس ہے توبہ کا وہ کیا ہے کہ انسان کے اندر ندامت پیدا ہو، سوری آئی واز رانگ، اور پھر اس کے بعد انسان اپنا طرز عمل درست کرے. یہ ہو گیا دوسرا حصہ اصلح، یعنی دل میں نادم ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنی اصلاح کرے. الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں. واعتصموا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جائیں. عصمت کہتے ہیں حفاظت کو، اعتصام کہتے ہیں کسی کو اپنی حفاظت کی غرض سے اس طرح پکڑ لینا کہ انسان اس کے ساتھ چمٹ جائے کہ میں بچ جاؤں. مثلا ایک بچہ جو ہے اس کو جب خطرہ آتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ جا کے چمٹ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا قلعہ ہے. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جائے. اب ایک ہے انسان کا قلب کے اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹنا کہ اور کوئی سہارا اس کے سامنے نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہی سہارا ہو. لیکن یہی بات جو ہے واعتصموا باللہ بھی قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ آئی ہے، لیکن ایک جگہ پر واعتصموا بحبل اللہ کا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور احادیث میں اس کی وضاحت آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی قرآن مجید ہے. جو قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور قرآن مجید جو ہے اس کے یعنی فوائد کہہ لیں یا اس کے فنکشنز کہہ لیں وہ ملٹیپل ہے، ان گنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جڑنا کیسے ہوگا؟ ایک تو اس کے جو ڈائریکشنز ہیں قرآن مجید کی، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ لیکن اس سے بھی ایک درجہ نیچے آ کر آن گراؤنڈ آئیے تو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا بہترین ذریعہ۔ پریشانی میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنوں کے پاس جاتا ہے، اپنوں میں جا کر اٹھتا بیٹھتا ہے، اپنے جگری یار کے پاس جائے گا، یار میں بڑا پریشان ہوں، یا اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے کہ بس یہ مسئلہ ہو گیا، یا اپنے خاندان اور قبیلے میں جاتا ہے اور اپنوں میں بیٹھ کر اسے محسوس کرتا ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، ویسے میں ہر طرف سے گھر گیا تھا لیکن میرا کنبہ ہے، میرا قبیلہ ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے جب ہمارے ہر گھر میں فون نہیں ہوتا تھا اور پورے محلے میں کہیں ایک آدھ گھر میں فون ہوتا تھا اور سب کو ایمرجنسی میں اسی گھر جا کر فون سننا پڑتا تھا، وہاں اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیرون ملک جاتا تھا پڑھنے کے لیے، کوئی ڈاکٹر ہے MBBS کر کے وہ FRCS کے لیے یا MRCP کے لیے برطانیہ گیا اور وہاں اس نے اٹیمپٹ شروع کی، ایک اٹیمپٹ، دوسرا اٹیمپٹ، تیسرا اٹیمپٹ، فیل ہو رہا ہے بار بار، اور ہر مرتبہ جب وہ فیل ہوتا تھا اور اس کی جو ڈیوٹی ہوتی تھی وہ کسی ریموٹ قصبے کے اندر کسی ہسپتال میں اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی، وہاں کوئی اور مسلمان بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا تھا؟ یعنی رزلٹ دیکھ کر پریشان ہو کر اپنے کمرے میں آتا تھا۔ اب وہ ذرا نسبتاً دیندار اگر وہ شخص تھا کہ جو شراب نہیں پیتا، کوئی شراب پینے والا ہے تو وہ پب میں چلا جائے گا اور اپنے غم کو غرض کر لے گا، کوئی ڈسکو میں چلا جائے گا اور ہائی پچ پر میوزک سنے گا تاکہ اس کا ذہن جو ہے وہ سوچ بچار سے آزاد ہو جائے۔ جو یہ بھی نہیں کرتا وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اپنے کمرے میں آتا تھا اور اپنا ڈراز کھول کر بچوں کی تصویریں دیکھتا تھا، اپنے والدین کی تصویریں دیکھتا تھا اور اپنے ماں باپ کے اور اپنے بیوی بچوں کے خطوط نکال کے پڑھتا تھا اور اس سے اسے سکون ملتا تھا۔ ہوتا کیا تھا؟ a sense of belonging، کہ میں اکیلا نہیں ہوں، یہ میرے بوڑھے والدین ہیں جو میرے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ میری بیوی ہے جو میری منتظر ہے، یہ بچے ہیں جو مجھے ملنے کے لیے اداس بیٹھے ہیں، تیار بیٹھے ہیں۔ تو اسی سے انسان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے۔ تو اگر انسان اس دنیا میں جب تکالیف میں آتا ہے تو وہ ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں وہ محسوس کرتا ہے کہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، تنہائی محسوس کرتا ہے۔ اس تنہائی میں، اور ایسے بھی واقعات دنیا میں پیش آتے ہیں کہ انسان بالکل آئسولیٹ ہو جاتا ہے، بیوی بچوں سے کٹ جاتا ہے اور معاشرے سے کٹ جاتا ہے، کاروبار اس کا فیل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اب اس کا سہارا کیا ہے؟ اس کا وہ سہارا جو اچھے حالات میں بھی اس کا سہارا تھا، وہ سہارا آج بھی اس کے لیے ہے کہ وہ اس کا دامن تھام لے، اس کی رسی پکڑ لے، قرآن مجید پڑھے اور سکون حاصل کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کر کے۔ یعنی وہ فنکشن کے جو خط پڑھ کے حاصل کرتا ہے کوئی شخص، اپنے ماں باپ یا بیوی بچوں کے خطوط پڑھ کے حاصل کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ کھلا خط پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیں۔ اور اس کا آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ بہت پریشان ہوں آپ جس وقت، تو آپ وضو کریں اور 2 نفل پڑھیں اور نماز کے اندر جتنی بھی قرآن مجید کی آیتیں آپ کو صورتیں یاد ہیں وہ ساری جو ہیں وہ آپ پڑھیں، اور نہیں تو آپ کو والضحیٰ سے یاد ہے تو پہلی رکعت میں بھی والضحیٰ سے لے کر والناس تک پڑھ دیں، پھر دوسری رکعت میں بھی کھڑے ہو کر والضحیٰ سے والناس تک پڑھ دیں، اور نہیں تو یہ آخری 10 صورتیں الم تری کیف سے یاد ہیں تو یہ ایک دفعہ بھی پڑھ دیں، دوسری دفعہ بھی پڑھ دیں، اور 2 نفل پڑھ لیں، اس میں لمبی قرات کریں، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کو ایک سکون ملا ہے، آپ کو ایک سینس آف بلانگنگ ملا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اتنی ہمت نہ ہو تو وضو کر کے قرآن مجید کھول کے تلاوت کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، تو آپ کو اسی دوران جو ہے وہ سکون ملے گا۔ ایک مرتبہ زمانہ طالب علمی کی بات ہے کہ کالج میں کوئی واقعہ ہوا اور بڑا ڈپریسنگ تھا، تو میں کمرے میں آیا ہاسٹل میں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ مجھے اس وقت دی تھی کہ پریشانی میں قرآن شریف پڑھنا ہوتا ہے، تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی
اور ایک جگہ پر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میں نے ورق الٹا اور محسوس ہوا جیسے کوئی لفظ رہ گیا ہے. میں واپس آیا. اب چونکہ اللہ کے فضل سے عربی مجھے 6 سے 8ویں تک اسکول میں پڑھی ہوئی تھی اور قرآن مجید اگر توجہ سے پڑھوں تو 50% 60% مجھے سمجھ میں آتا تھا. تو میں واپس آیا تو معلوم ہوا کہ لفظ تو کوئی نہیں چھوٹا تھا، لیکن اس آیت کی طرف توجہ ہو گئی. وہ آیت تھی وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز. تو وہیں پر میں نے قرآن شریف بند کر دیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گائیڈ کر دیا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، مجھ پر بھروسہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے سارے کام سیدھے کر دوں گا. اور اگر انسان کو کسی وقت یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو پھر ساری دنیا اس سے روٹھ جائے، ساری دنیا اسے چھوڑ دے، تو انسان جو ہے وہ آن ہز اون اتنا اسٹرانگ اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. تو اس وقت قرآن مجید کی تلاوت. تو یہاں پر فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑا. اور عملی طور پر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دامن پکڑنے کا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا. ایک تو ہے کہ کسی خاص ایمرجنسی کی کیفیت میں انسان کا قرآن مجید کو پڑھنا، اور اگر کوئی شخص اس کو اپنا معمول بنائے گا قرآن مجید کی تلاوت کو اور قرآن مجید سے گائیڈنس لینے کو، پھر تو نہ تو وہ بھٹک سکتا ہے اور وہ نہ کبھی اس کیفیت میں جائے گا کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں. اسے تو یہ سبق جو ہے وہ ہر وقت یاد رہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر اس میں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان کی گہرائی ہے اس کا بھی کوئی درجہ نہیں ہے. اس کی آخری حد کیا ہے کہ انسان پریشانیوں میں گھر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اور جو انسان آگے بڑھے گا تو اس کو پھر یہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا کہ یہ جسے تم حادثہ سمجھ رہے ہو کہ ہو یہ کیا ہو گیا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے ساتھ کیا ہے نا. یہ تقدیر کا سبق ہمارے دین میں کیوں پڑھایا گیا ہے؟ یعنی تقدیر کا سبق پڑھ کر جو حادثے کا لفظ ہے یہ انسان کے ذہن میں سے نکل جانا چاہیے. اور بندہ مومن کو زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ سمجھے کہ کوئی کچھ آپ سے آپ ہو گیا. وہ تو اس کا تو ایمان یہ ہے کہ اس کائنات کا تنکا اور پتا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرتا، اور یہ جو حالات جن میں گھر گیا ہوں یہ ایسے ہی نہیں آ گئے، یہ میرے رب نے مجھے دیے ہیں. اور تاریخ یہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے بڑے حادثات سے لوگوں کو نکال کر کہاں سے کہاں لے جاتا رہا. سب سے بڑی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آؤٹ آف جیلسی انہیں کنویں میں نہ پھینکتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ہوتے؟ وہیں فلسطین میں، جسٹ این آرڈنری مین لیونگ ان پیلسٹائن. لیکن انہوں نے کنویں میں پھینکا. اب کنویں میں پھینکا جانا اصل میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ وہاں کنویں میں سے نکال کر انہیں مصر لے جائے. پھر مصر میں بکتے بکاتے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے اس وزیر کے گھر میں گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے کیا ہوا؟ ان پر وہ الزام لگا. یعنی اس نے اپنے طور پر لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سارے سرکمسٹانسز جو ہے ان کو ایک لائن میں کیا تو ان کی مالکن جو ہے وہ ان پر عاشق ہو گئی اور اس نے ان سے ایک غلط تقاضا کیا. اب پھر جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور عزیز مصر سے دروازے پر ملاقات ہو گئی اس کے شوہر سے، تو عورت نے وہی کیا جو ہم تو ہمیشہ عورت کیا کرتی ہے کہ خود جو ہے وہ کسی مرد کو ٹریپ کرتی ہے اور پھر جب پکڑی جائے تو سارا مدعا اس پہ ڈالتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی ہدایات ہے ہم سب کے لیے. اور پھر کیا ہوا؟ وہ کرتے کراتے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا. اب جیل میں جانا جو تھا یہ کیا تھا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس پلاننگ کا حصہ تھا. اگر جیل میں نہ جاتے اور وہ عورت جو ہے وہ ایسا اقدام ان کے خلاف نہ کرتی تو ساری عمر کیا ہوتے؟ غلام ہی ہوتے نا اس عورت کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک آگے جو ہے بڑھایا ہے. تو انسان جب اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان ذہن میں تازہ کرتا ہے تو پھر اس میں آہستہ آہستہ گہرائی آتی ہے. تو پھر بڑے سے بڑا حادثہ، سو کارڈ انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، پھر اسے وہ حادثہ معلوم نہیں ہوتا. اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ یہ سب کچھ بھی تیری طرف سے آیا ہے اور میں تیری طرف سے خیر کا طالب ہوں. اور واقعتاً اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی کلیمٹیز کو بھی انسان کے لیے خیر بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے تھامنا یعنی قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا
وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر اپنے آپ کو کاربند کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیروی اور اس کی فرما برداری سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود اتر کر ہمیں حکم نہیں دیتا کوئی، اللہ تعالیٰ کے سارے احکام ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے لوگ مومنوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی نفاق کا مرض لاحق ہوا تھا، لیکن انسان نے توبہ کر کے، اپنی اصلاح کر کے، اور قرآن مجید کے ساتھ جڑ کر اور اطاعت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے خالص کر کے بیماری میں سے نکل آیا، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے لوگ دوبارہ مومنوں میں شامل ہو جائیں گے، یا وہ قیامت کے دن مومنوں کے ساتھ ٹریٹ کیے جائیں گے۔ اوپر فرمایا نا کہ منافقین تو کافر ہیں اور وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، قرآن مجید کے ساتھ جڑیں اور اپنی اطاعت کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے خالص کر دیں، تو وہ دوبارہ مومنوں کے ساتھ ٹریٹ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ عن قریب مومنوں کو بہت بڑے اجر سے نوازے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، یہ قرآن مجید کی بڑی خوبصورت آیات میں سے، بڑی خوبصورت آیات میں سے، یاد کر لیں اس آیت کو اور اس کو اپنا معمول بنائیں۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تمہیں سزا دے کر، تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا کچھ ملتا ہے؟ نہیں۔ یعنی تمہاری جو کرتوتیں ہیں اس کی وجہ سے، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کو نوازنا، اور جو اہل کفر اور اہل نفاق ہیں انہیں سزا دینا، یہ بھی اصل میں کیا ہے؟ ایمان والوں کو نوازنا ہے۔ کوئی شخص کے جو جرم کرنے والا ہے اس کو اگر سزا نہ ملے تو جو جرم نہ کرنے والے ہیں ان کی دل شکنی ہوتی ہے، تو ان کی انکریجمنٹ بھی کیا ہے کہ مجرموں کو اللہ تعالیٰ سزا دے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو سزا دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، اسے کوئی خوشی نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی حکومت اور اس کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ ویری سمپل، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیور لینے کا بڑا آسان سا نسخہ بتا دیا، اوپر 4 باتیں بتائی تھیں، یہاں 2 میں اکٹھا کر دیا۔ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے رہو اور ایمان لے آؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان، وہی شکر کا لفظ ہے، جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو اردو محاورے میں ہم اس کو شکر ادا کرنے والا نہیں کہتے، قدردان کہتے ہیں۔ اور ویسے شکر کا اصل مفہوم بھی اپریشیٹ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اپریشیٹ کرنا کیا ہے؟ اس کا شکر ادا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپریسیشن کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو گلے لگا دیتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ کمزوری ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا تھا، یا اس کے اندر نفاق کا مرض پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دفع ہو جاؤ، وہ توبہ کر لے، اصلاح کر لے، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کی اطاعت کو اختیار کر لے، یا ان شارٹ وہ اللہ تعالیٰ کا احسان مان لے، اس کے سارے احسانات کو مان لے اور ایمان لے آئے۔ اچھا، یہ جو شاکرن کا لفظ یہاں پر مطلقاً آیا ہے، اس میں ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کی توفیق بھی انسان کو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ یہ تمام انسان بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے باغی بھی ہیں۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے کے لیے چنا ہے تو یہ اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس کا بھی ہمیں احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دی ہے۔ اس سے ایک قدم اور پیچھے چل جائیں، یہ توفیق کیسے ملتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، چھوٹے چھوٹے جو بعض فرمودات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی وہ ایک ایک فرمان ایسا ہے کہ انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر کبھی ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ یعنی ایک ایٹیٹیوڈ ہے نا انسان کا، ایک تھینکلیس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور ایک گریٹفل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو گریٹفل ایٹیٹیوڈ پسند ہے، یعنی انسانوں کا شکر ادا کرنا۔ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے تو آپ اس احسان کو مانیں
اس کے سامنے بھی اس کا اعتراف کریں اور شکریہ ادا کریں جب بھی ملے، اور اس کی عدم موجودگی میں بھی شکریہ ادا کریں اس کا کہ جی فلاں شخص کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ یہ انسان کا ایک چھوٹا پن ہوتا ہے جو انسان کو بعض اوقات شکریہ ادا کرنے سے روکتا ہے، اور پتہ نہیں کئی کیا کیا فضول باتیں انسان کے ذہن میں شیطان لے آتا ہے اور بہت ہی سرے چڑھ جائے گا، چڑھ جائے۔ اگر مجھے یہ اتنا بڑا انعام ملے شکر ادا کرنے پر تو مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے یا اس کے سر چڑھنے پر ہمیں کو تکلیف ہونی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے نوازتا ہے، پہلے بھی شاید میں نے آپ کو سنایا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک حجام کا ذکر کیا کرتے تھے کہ وہ میرا استاد ہے، اور شاگرد ان کے حیران ہوتے تھے کہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ، تو انہوں نے اس حجام سے کیا پڑھا ہوگا، کون سی کتاب پڑھی ہوگی؟ تو ایک دن ذرا لائٹ موڈ میں تھے تو کسی شاگرد نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ حضرت آپ نے اس سے کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نوجوانوں نے شاید وہ کلچر دیکھا نہیں ہے، پہلے جو تھا حجام ایک جگہ پر فکس بیٹھتا تھا زمین پر، اور بال کٹوانے والا اس کے سامنے گھومتا تھا، وہ کہتا ہے اچھا آپ ادھر مڑ جاؤ، آپ ادھر مڑ جاؤ۔ تو اس کلچر کو ذہن میں رکھیے، پھر سمجھ میں آئے گی بات۔ تو کہتا ہے کہ میں اس سے بال کٹوانے کے لیے گیا تھا جب میں چھوٹا تھا، تو میں نے بائیں طرف اس کے سامنے کر دی تھی پہلے، تو اس نے کہا تھا نہیں بیٹا پہلے دائیں طرف سے بال کٹاتے ہیں، تو وہ میرا استاد ہے کہ اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا ہے۔ اب اتنا بڑا شخص نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ ایک چھوٹے سے سبق کو یاد رکھے ہوئے ہے اور اس کا تذکرہ کرتا ہے، یہ ہے شکر گزاری کی روش۔ اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے نوازا، ان شکرتم وآمنتم، ایک اور آیت ہے کہ ان شکرتم لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن مجید میں ہے کہ یقیناً اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو ہم تمہیں بہت دیں گے، لازیدنکم، ہم تمہیں بہت زیادہ دیں گے، لیکن یاد رکھنا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شکر گزاری کی روش کو پسند فرماتا ہے۔ تو اصل تو مطلوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی توفیق بھی اس کو ملتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسانوں کا شکر گزار ہوتا ہے۔ کسی نے آپ کا ساتھ کو فیور کیا ہوا ہے تو اس کو چھپائیے نہیں، اس میں آپ کا بھلا ہے، میرا بھلا ہے۔ میں اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی فیور کیا ہے تو میں اس کا اظہار کرنے میں یا اس کو ماننے میں بخل کروں گا تو میں اپنا نقصان کروں گا، آپ کو کچھ نہیں بگڑے گا، اور اگر میں آپ کا احسان مانوں گا تو بھی میرا ہی فائدہ ہوگا، اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن شیطان یا انسان کا نفس یہ الٹی پٹی اسے پڑھاتا رہتا ہے کہ وہ سر پہ چڑھ جائے گا، اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ ایون گھر میں آپ کا اپنا ملازم یا آپ کا اپنا بچہ، آپ کی اپنی بہو آپ کو پانی کا ایک گلاس دے یا آپ کو ٹیشو پیپر پکڑا دے منہ صاف کرنے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں بلکہ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کر دیں، تھینک یو کہہ دیں، شکریہ کہہ دیں، جزاک اللہ کہہ دیں۔ اس سے آپ اپنے اندر کی تبدیلی لائیں تو انشاءاللہ اپنے مزاج میں، اپنے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں آپ کو ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس ہوگی۔ ایون اپنی بیوی کو آپ شکریہ ادا کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور جو غلط فہمی ہے انسان کو کہ وہ میرے سر پہ چڑھ جائے گی، انشاءاللہ چڑھے گی نہیں، بلکہ آپ انشاءاللہ اس پہ سر پہ چڑھیں گے، تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت آیت، ما یفعل اللہ یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے اور ایمان لے آؤ گے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا اپریشیٹ کرنے والا، قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ اعلانیہ برا بھلا کہنے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص اعلانیہ کسی کو برا بھلا کہے، الا من ظلم، سوائے اس کی زبان سے کہ جس پر زیادتی کی گئی ہو۔ یعنی مظلوم کو، ان ادر ورڈز مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ کھلم کھلا کسی کو برا بھلا کہہ لے، یعنی اپنے ظالم کو، ورنہ عام انسان کو کسی کو برا بھلا کہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔
ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص برا بھلا کہے کسی کو اونچی آواز سے، الا من ظلم، مگر اس کے لیے کہ جس پر زیادتی کی گئی ہو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. یعنی جس پر آپ نے کوئی زیادتی کی ہے اور وہ آپ کو بد دعا دے دے تو پھر بچو، اس لیے کہ محاورتاً آپ نے فرمایا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی حجاب نہیں ہے، لیکن یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ دعا جو ہے وہ آپ کو، اس کی بد دعا جو ہے وہ لگ سکتی ہے اور پھر آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے. وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. ان تبدو خیرًا او تخفوہ او تعفو عن سوء، اور اگر تم بھلائی کو، خیر کو، نیکی کو کھلم کھلا کرو یا اس کو چھپا کر کرو یا کسی برائی سے درگزر کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. یہ درگزر اور قدرت کا کیا تعلق ہے؟ درگزر ہے قدرت ہونے کے باوجود کسی سے انتقام نہ لینا، کسی کی غلطی کوتاہی کو معاف کرنا. اللہ تعالیٰ قادر ہے نا. میں بکواس کروں تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان بندی کر دے. میں کسی پر زیادتی کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ کو شل کر دے، لیکن نارملی وہ کرتا نہیں ہے باوجود اس کے کہ وہ قدرت رکھتا ہے. کان اللہ عفواً، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، قدیراً، قدرت رکھنے والا ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ویقولون، اور کہتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں. یہاں پھر وہی اصول آ گیا نا، اللہ اور اس کا رسول. اگرچہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم لیں گے تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کو کوئی شریک نہیں ہے، لیکن جب انسٹیٹیوشن آف رسالت کو ہم لیں گے تو اللہ اور اس کا رسول جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. جیسے پہلے میں نے ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے باغیوں کو برداشت کیا ہے لیکن اپنے پیغمبروں کے باغیوں کو برداشت نہیں کیا. تو کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، دیر بائی، اس کو دیر بائی ترجمہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں. مراد کیا ہے؟ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسول تو ہمارے جیسا انسان ہی ہے نا، ہم اس کو نہیں مانتے. وہی منافقت کا مضمون جو سارا کا سارا چل رہا ہے. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں، جدائی کر دیں. وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے بین کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. مراد بین سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے رہیں، صاحب ایمان بھی شمار ہوں، اور رسولوں کا بھی انکار کریں. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اولئک ھم الکافرون حقا، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو جتنا مرضی مانتا ہو، توحید کے ساتھ مانتا ہو، جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو وہ پکا کافر ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، نے پہلے کہا تھا نا کہ جو توبہ کر لے گا وہ مومنوں میں شامل ہو جائے گا اور مومنوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہاں اس کا بالکل الٹ کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے توہین آمیز تیار کر رکھا ہے، عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرتے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگوں کو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا صلہ عطا فرمائے گا، ان کے ایمان کا صلہ عطا فرمائے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا حامل القرآن